صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ اکبر، متفق علیہ روایت ہے کہ ایک بادشاہ بڑے شان و شوکت سے جا رہا تھا، اس کو پروٹوکول دیا جا رہا تھا، فوج جا رہی ہے پروٹوکول کے لیے، رینجرز جا رہی ہیں، پولیس کے دستے جا رہے ہیں، اور بادشاہ سلامت پوری شان و شوکت کے ساتھ جا رہا ہے۔ ایک بڑھیا تھی، اس پر نظر پڑی جو اپنے بچے کو دودھ سے اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلا رہی تھی، کہنے لگی اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسی شان و شوکت والا آدمی بنانا۔ ہر ماں کا دل کرتا ہے نا، ماں باپ کا دل کرتے ہیں میرا بیٹا شان و شوکت والا بنے۔ اس نے بھی یہی دعا مانگی، یا اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسی شان و شوکت عطا فرمانا جو بیٹا بھی دودھ پینے والا بیٹا ہے، ماں کی گود میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دودھ پیتے ہوئے اپنی ماں کے مستان سے منہ ہٹا لیا اور منہ ہٹا کر پیچھے کر کے کہنے لگا اللہ مجھے اس بادشاہ جیسا بادشاہ نہ بنا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری کہ ایک قیدی کو گرفتار، عورت قیدی کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے، جو سمجھیے ڈاکٹر عافیہ جیسی کوئی مظلوم والا گرفتار کر کے لے جائی جا رہی ہے، اور ماں کی جو ہے نظر اس عورت قیدی پر پڑی تو فوراً دعا کرنے لگی، یا اللہ میرے بیٹے کو اس مظلوم عورت جیسا مظلوم نہ بنانا۔ اس نے پھر اپنی ماں کا پستان چھوڑا، منہ ہٹایا اور کہنے لگا یا اللہ مجھے اس عورت جیسا بنانا۔ ماں بڑی حیران ہو گئی، ایک تو اس بات سے کہ ماں کی گود میں کون سا بچہ بات کر سکتا ہے، دوسرا اس بات سے کہ میں نے بادشاہت کی دعا مانگی، اس نے کہا یا اللہ نہ بنانا، میں نے مظلوم عورت کی نہ بننے کی جیسے نہ بننے کی دعا مانگی، یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے اس جیسا بنانا۔ کہنے لگی بیٹا یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا اماں جان سن لو، اللہ یہ جو بادشاہ جا رہا ہے بڑی شان و شوکت سے جا رہا ہے، یہ جو وڈیرا جگیردار جا رہا ہے شان و شوکت سے، یہ بڑا چاپر قسم کا آدمی ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے، اور ماں میں نہیں چاہتا میں ظالم بادشاہ بن جاؤں، اس لیے میں نے دعا کی یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا۔ اور یہ جو عورت جس کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے، یہ عورت مظلوم ہے، لوگوں نے اس پر الزامات لگائے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اس نے زنیتا کے سوروں میں جو ہے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، حالانکہ اس نے بدکاری نہیں کی، یہ نیک عورت ہے، متقی عورت ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی نیک بنائے اور متقی انسان۔ یہ 3 بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں جو ہے بات کی ہے۔ چنانچہ عیسیٰ ابن مریم کی بات جو ہے میں نے بتا دی کہ جب انہوں نے بچپنے میں بات کی کون کون سی بات کی، اور ان کے اس خطا کے بعد جو انہوں نے بچپن میں لوگوں سے کیا، اللہ نے اس کے بعد ایک نوٹ دیا قرآن مجید میں، فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، علماء سن لو خبردار ہو جاؤ، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، قول الحق۔ اللہ فرماتا ہے یہی سچی بات
یتطہرون۔ اس بات میں لوگ شک و شبہ میں پڑ گئے کہ عیسیٰ جو ہے اللہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا یہ بات سراسر غلط ہے، غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ حق بات یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی یہ لائق ہی نہیں ہے، اللہ کی شان ہی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد کا انتخاب کرے۔ اللہ کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے، شجاع شان نہیں ہے۔ اس لیے کوئی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے یہ بھی غلط، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے یہ بھی غلط، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے نور یعنی اللہ کا حصہ بنائے، پارٹ بنائے، جز بنائے، یہ بھی غلط۔ فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ ہر ایسے عیب سے مبرہ ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے۔ سبحانہ، اولاد جو ہے وہ تو جو ہے باپ کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ جو ہے اس بات سے مبرہ ہے کہ اپنے لیے اولاد کا انتخاب کرے۔ ہاں عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش میں یہ نشانی ہے، اذا قضى امرا، اور جب اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، جب اللہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے فإنما يقول له کن فیکون، پھر اللہ فرماتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور پھر اللہ نے ان کو معجزات دیے۔ معجزات میں سے اللہ نے ایک معجزہ یہ دیا، ایک تو یہ پہلے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میں نے عیسیٰ ابن مریم کو بنی اسرائیل کا رسول بنا کے بھیجا ہے، پورے زمانے کا رسول بنا کے نہیں بھیجا، پوری کائنات کے انسانوں کا رسول بنا کے نہیں بھیجا۔ جبکہ رسول اللہ کے بارے میں فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور لوگوں سن لو، کائنات کے پیغمبر محمد رسول اللہ کو اللہ نے پوری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وہ جنوں کے بھی رسول ہے، وہ انسانوں کا بھی رسول ہے، وہ جو ہے پہلوں کے بھی رسول ہیں، بعد میں آنے والوں کے بھی رسول ہیں، اور نبیوں کے بھی رسول ہیں، اور نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ فرمایا اب عیسیٰ ابن مریم کو جو میں نے بھیجا تو ان کو ایک تو معجزہ یہ دیا کہ بغیر باپ کے پیدا کیا، دوسرا معجزہ یہ دیا کہ ماں کی گود میں ان سے بات کروائی، انہوں نے خطاب کیا اپنی قوم کو، اور فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں عیسیٰ ابن مریم فرما رہے ہیں میں کئی چیزیں لے کر آیا ہوں، تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے سامنے مٹی کے پرندے بناتا ہوں، جیسے پرندے ہوتے ہیں میں وہ مٹی کے بناتا ہوں، فانفخ فیہ تو میں ان میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ مٹی کی شکل کا پرندہ بنا کر جب میں اس میں پھونکتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑ جاتا ہے۔ جب عیسیٰ ابن مریم کو ایک معجزہ ملا، دوسرا معجزہ ایک اور معجزہ ملا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، فرماتے ہیں کہ میں فل بیری والے کو یہ جو بیماری ہوتی ہے فل بیری وغیرہ کی برس کی بیماری، یہ اس پر میں ہاتھ پھیرتا ہوں اس کے مریض پر، وہ فل بیری والا جو ہے وہ جو ہے صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میں جو ہے مردے پر ہاتھ پھیرتا ہوں، مردہ زندہ ہو کر اٹھ بیٹھتا ہے۔
بِإِذْنِ اللَّهِ. اور لوگوں یہ سمجھو یہ میں اپنا میرا اختیار نہیں ہے، نہ میں جو ہے بیماروں کو درست کر سکتا ہوں، نہ میں پرندوں کو جو ہے مٹی کے پرندوں کو مٹی کے جیسی پرندوں جیسی مٹی بنا کر جو ہے میں اس میں پھونکتا ہوں، تو وہ میرا اختیار نہیں ہے، وہ سارے کا سارا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور جب معجزہ ہوتا ہے وہ آتا نبی پر ہے، نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھ لو وہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. ایسے ہی کرامت ولی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتی ہے لیکن ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی. نہ معجزہ ولی نبی کے اختیار میں، نہ کرامت ولی کے اختیار میں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جب اللہ چاہے کسی بھی اپنے نبی کو کوئی معجزہ عطا کر دے، جب چاہے اپنے کسی بھی نیک بندے کو اللہ کوئی کرامت عطا کر دے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. فرمایا ایک اور اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے، تم میرے پاس آتے ہو جو کھا کر آتے ہو، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تم یہ کھانا کھا کے آئے ہو، اور جو تم گھر میں ذخیرہ بنا کے آتے ہو، گھر میں رکھ کے آتے ہو، وہ بھی بتا دیتا ہوں تمہارے گھر میں یہ چیزیں پڑی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا یہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے. پھر ایک اور معجزہ دیا، اللہ اکبر. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. فرمایا اللہ نے فرمایا میں نے عیسیٰ ابن مریم کو 4 چیزوں کا علم بھی عطا کر دیا. نمبر 1، جو عیسیٰ ابن مریم سے پہلے نازل ہونے والی کتاب ہے تورات کو بھی جو ہے عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے تورات کا علم بھی دے دیا. جو عیسیٰ ابن مریم پر نازل ہونے والی کتاب انجیل ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کا اس کا عالم بھی ان کو بنا دیا. اور تیسری جس کتاب کا میں نے علم دیا، فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، میں نے اس قرآن مجید کا بھی علم عطا کر دیا. والحکمہ، اور حدیث رسول اللہ کا بھی علم عطا کر دیا. اب بتائیے ذرا، تورات تو عیسیٰ ابن مریم سے پہلے آئی، اس کو تو حفظ کر سکتے ہیں، اس کے عالم بن سکتے ہیں. انجیل ان پر نازل ہوئی، اس کے عالم بن گئے. اب اگر عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، تو پھر قرآن تو بعد میں نازل ہوا ہے، اور قرآن عیسیٰ ابن مریم کی اس زمین پہ زندہ رہتے وقت نازل ہوا ہے یا بعد میں؟ اور رسول اللہ بعد میں آئے ہیں نا، اور رسول اللہ بعد میں تشریف لائے ہیں نا، اور قرآن مجید بعد میں نازل ہوا، اور حدیث رسول اللہ بعد میں نازل ہوئی. اب یہ قرآن و حدیث کے اگر وہ فوت ہو گئے تو کیسے عالم ہوئے؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ بتلائے ذرا کہ وہ کیسے عالم ہوئے، قرآن کیسے انہوں نے یاد کیا، کیسے قرآن کا علم حاصل کیا، کیسے جو ہے حدیث رسول اللہ کا علم حاصل کیا. اس کا معنی کیا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کے وقت بھی وہ زندہ تھے آسمانوں پہ، آج بھی زندہ ہیں آسمانوں پہ. اور پھر اللہ نے یہ بھی ان کو معجزہ دیا کہ اللہ نے جو ہے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی،
وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وقت بھی ہوا اور موضوع پھر تشنا رہ گیا. انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں جناب عیسیٰ ابن مریم کا زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جانا، پھر جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے زندہ جو ہے دوبارہ زمین پر جو ہے اتارا جانا، پھر ان کی جو ہے 40-45 سالہ جو ہے زندگی جو ابن مریم جو ہے امت محمدیہ میں گزاریں گے انشاءاللہ العزیز. اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ایمان والی، عقیدہ توحید والی، عقیدہ رسالت والی، عقیدہ آخرت والی، انبیاء کے احترام والی اور اولیاء کے احترام والی، نیکیوں والی، حسن اخلاق والی اور خوش حالی والی، صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.